آگے فرمایا کہ افضل ترین اعمال میں سے اچھا عمل یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ اور ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ ہمیں کسی کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے تو ہم فوراً جو ہے اس کو خبر کسی کو دے دیں۔ اگر ہمیں کسی کی غلطیوں کے بارے میں کوئی بات پتہ چل جائے تو اس بندے کو اس غلطیوں کی یاد دہانی کرانا، اس کی آڑ دلانا، یہ سخت خلاف سنت ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر کوئی غلطی ہو، ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بندہ یہ گناہ کرتا تھا اور بعد میں یہ بھی معلوم ہو کہ اس نے وہ گناہ چھوڑ دیا، اب اس بندے کو اس کے ماضی کے اس گناہ کے اوپر طعنہ دینے کا نتیجہ معلوم ہے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کے ماضی کے گناہ پہ جس پہ وہ توبہ کر چکا ہو، اس کے طعنہ دینے پہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ برائی اس کے اندر خود نہیں آ جاتی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دیتے۔ اب ہم کتنے کیجولی کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں یار وہ تو ایسا ہوتا تھا، اب ہمیں کیا پتا کہ اس نے اس توبہ سے گناہ سے توبہ کر لی ہو، ہمیں کیا معلوم کہ اس نے کتنی دفعہ اللہ سے اس کے بارے میں مغفرت مانگی ہو۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار کسی کے ماضی کے بارے میں اس طرح اس کی بات کر سکتے؟ اسی طرح ہم کسی کو کچھ گناہ کرتا دیکھ لیں تو اس کے لیے کہا کہ آپ اس اپنے مومن بھائی کے لیے 70 ایکسکیوزز تلاش کریں۔ آپ کبھی کر کے دیکھیں، آپ کو کوئی بندہ کسی کے بارے میں خبر ملے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، یا آپ نے کسی کو اپنے آنکھوں سے ایسا کام کرتے ہوئے دیکھ لیا، اب آپ شیطان آپ کے ذہن میں ڈالے گا دیکھو یار یہ بندہ یہ تو ویسے تو اتنا یہ بنتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ بنتا ہے، اور یہ میں نے اس کو کیسے دیکھ لیا یہ کام کرتے ہوئے۔ دین یہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنے دماغ میں 70 ایکسکیوز ڈھونڈیں اس کے لیے کہ وہ یہ یوں کر رہا ہوگا، اس وجہ سے کر رہا ہوگا، اور آپ کبھی کر کے دیکھ لیں 3 سے زیادہ ایکسکیوز نہیں آتے ذہن میں۔ تو جب دین 70 کا کہہ رہی ہے کرنے کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں اس کو، گیو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ، ڈو ناٹ گو اراؤنڈ پبلشنگ یار وہ تو یہ کرتا تھا، یہ تو یہ کرتا تھا، یہ تو یہ کرتا تھا۔ اور کسی کو اگر آپ نے کچھ دیکھ لیا کرتے ہوئے تو اس کو لوگوں کے سامنے ٹوکنا یہ بھی خلاف سنت ہے۔ ہاں انلیس کہ کوئی ایسی چیز ہے جس پہ ٹوکنا ضروری ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ جو ہمارے عام ایک مجھے بہت چیز تکلیف دیتی ہے کہ اگر کسی واٹس ایپ گروپ کے اوپر مثال کے طور پہ ایک دینی واٹس ایپ گروپ ہے، اس گروپ کے اوپر کسی نئے بندے نے بیچارے نے آ کے کوئی نامناسب جوک، مطلب حالانکہ وہ اتنا دنیاوی لحاظ سے کوئی اتنا نامناسب نہیں تھا لیکن اس نے وہ وہاں شیئر کر دی گروپ کے اوپر، اس گروپ کے اوپر بیٹھے ہوئے حضرات یہ اپنا دینی فریضہ سمجھ لیتے ہیں، اسی جوک کو ٹیگ کر کر کے بار بار یہ جا کے کہتے رہیں کہ یہ تو بہت برا کام ہے، یہ تو بہت برا کام ہے، یہ تو تم نے بہت گناہ کبیرہ کر دیا، یہ تو بس ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اس بندے کو گروپ سے ہی نکال دو، اس بندے کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے یہاں پہ۔ اور ہر دفعہ کر کے آ رہے ہیں وہ جو اس نے پکچر شیئر کر دی تھی یا جو اس نے میسج شیئر کر دیا اس کو بار بار ٹیگ کریں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہر وقت تو ہر سارے بندے اس گروپ پہ نہیں ہوتے، اب ایک دم سے سڈنلی گروپ پہ 50 میسج آ گئے، 50 میں ہر دفعہ وہ میسج ٹیگ ہوا ہے، تو جو بندہ بھی جائے گا وہ اس میسج کو کلک پر کلک کرے گا، اب جس نے وہ نہیں بھی دیکھنا تھا وہ جا کے اس ٹیگ ہوئے بھی میسج کو ضرور دیکھ لیں گے۔ اگر آپ نے حقیقتاً کسی کی اصلاح کرنی ہے اور آپ کو فکر ہے کہ بھائی اس بندے سے غلطی ہو گئی، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پرائیویٹ میسج کر دیں کہ بھائی یہ اس گروپ کے مناسب بات صحیح نہیں ہے، آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیجیے۔ پرائیویٹ میسج بھی ہو سکتا تھا نا۔ اور اس کے اوپر احسان یہ ہے کہ 4-5 ساتھی مل کے اور کوئی بات چھیڑ دیں تاکہ وہ میسج جو ہے وہ پیچھے ہی چھپ جائے اور آگے اس کے اوپر بہت سے اور میسیجز آ جائیں تاکہ لوگوں کی نظر سے میں سے وہ میسج گزرے ہی نہ۔ لیکن ہم اپنا دینی فریضہ بنا لیتے ہیں کہ بھئی اس بندے کو جو ہے نا بس، اب ہر بندہ تو اس لیول پہ نہیں ہوتا، کیا پتا وہ بندہ جینوئنلی دین سیکھنے کی نیت سے اس گروپ میں آیا ہو اور آپ نے اس کے ساتھ ایسا رویہ کیا ہو کہ بھائی بہت شکریہ، میں تو پہلے ہی بہتر تھا جہاں میں تھا، یہ ہولیر دین داؤ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا میرا گزارا مشکل ہے۔